ان میں ایک بڑا پیارا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، جسے عربی میں حسن الظن باللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا اس اعتبار سے واجب ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اس کے ہر فعل میں حکمت ہے اور اس کا ہر فعل جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ اور بندہ اپنے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے وہ ہے توقع الجمیل من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے معاملے کی امید رکھنا، توقع رکھنا۔ بنیادی طور پہ اس حق کا تعلق آدمی کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی صفات کے حوالے سے جتنی معلومات زیادہ ہوتی ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے گمان اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رافت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی اور اس کی ربوبیت پہ انسان کی جتنی نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا یہ قرآن میں بھی ہے، یہ احادیث میں بھی ہے، اور بزرگان دین نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تعلیمات دی۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی سیرت میں بھی اس کے بڑے خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 195 195۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بھلائی کرو، بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ایک عام معروف ترجمہ ہے، لیکن اسی کی تفسیر میں سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ احسنو کا مطلب ہے احسنوا الظن باللہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بے شک اللہ اچھا گمان رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے حکم پر مشتمل ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ اے بندو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، بدگمانی نہ کرو، برے وسوسے نہ پالو، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے دل و دماغ میں منفی خیالات کو جگہ نہ دو، بلکہ اچھا گمان رکھو، اس کے بارے میں اچھا ہی خیال رکھو، اس سے اچھے کی توقع کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ احادیث طیبہ اس باب میں کثیر ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے تو یہ محض ایک گمان نہیں، یہ محض ایک اعتقاد کی صورت نہیں، بلکہ یہ عبادت کی صورت ہے، اور محض عام عبادت کی صورت نہیں، بلکہ فرمایا من حسن العبادہ، یہ ایک خوبصورت عبادت ہے، یہ عبادت کے حسن میں سے ہے۔ انسان کی عبادت میں جمال اور کمال اور حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور خدا سے گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ناقص عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتا ہے اور ثنا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اللہ کی ثنا کا حق تو ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ثنا پر
مجھ پہ لطف و کرم فرمائے گا، مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو یہی اس کی ثنا اور یہی اس کی ناقص عبادت یہ اس حسن ظن کی وجہ سے حسن عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان فرمایا کہ ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت کے حسن میں سے ہے، عبادت کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ عبادت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ عبادت کو قابل قبول بنا دیتا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کروں تو جو شکر ادا کرنے کی تو نے توفیق دی ہے یہ بھی تیری نعمت ہے، تو میں اس پر شکر ادا کروں گا۔ اب جو میں اس پہ شکر ادا کروں گا تو وہ جو شکر کی توفیق ہے وہ بھی تیرا انعام ہے، تو پھر میں اس پہ شکر ادا کروں گا، تو مولا میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب تو نے یہ پہچان لیا کہ میری نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا ہو سکتا ہی نہیں، تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔